قربانی دی اور فار دا فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک مرکزی پارٹی کو 22 ممبر کی اکثریت صوبائی اسمبلی میں ملی، جو آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کو، لوکل سیاسی جماعت کو، مذہبی سیاسی جماعت کو یا قوم پرست جماعتوں کو اس سے آدھے ممبر کی بھی اکثریت نہیں ملی ہے۔ ہم نے اس پارٹی کو اتنے لوگوں کی اکثریت دلائی، 22 ممبران کی۔ اور ظلم دیکھیے کہ جب ہمارے بلوچستان کے ممبران یہ فیصلہ کرتے ہیں سرینا ہوٹل کے اندر، اور اس میں تمام قوم پرست پارٹیاں، میں ان کا نام لوں گا، 2 قوم پرست پارٹی، ساری تمام نہیں، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا دونوں مل کے نواب صاحب کو پارلیمانی لیڈر ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اعلان اس کا ہوتا ہے میڈیا کے سامنے، اور دونوں پارٹیاں، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا دونوں کے وہاں پر ایک کا قائد وہاں پر موجود ہوتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب، اور دوسرے کے سیکرٹری جنرل وہاں پر موجود ہوتے ہیں اکرم شاہ صاحب۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی روح سے نواب صاحب ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ لیکن ہماری وہ پارٹی جس کے ساتھ ہم نے اپنے مقدر کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا، جس کے لیے ہم نے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، جس کے لیے جالوان کی سرزمین خشک ہو ساری سرخ ہو گئی، اس پارٹی کے قائد دوسرے دن آتے ہیں، اپنا شہباز شریف صاحب اور اپنا چودھری نثار صاحب، اور وہ آ کے سیدھا ایک کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں ہم سے بات کیے بغیر، اور ایک پارٹی کے قائد کو، نیشنل پارٹی کے قائد کو بلاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، پھر جا کے پشتونخوا کے صدر سے بات کرتے ہیں، اور پھر جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر بری میں ہمیں بلا کے وہاں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کا چیف منسٹر نواب صاحب نہیں ہوں گے۔ اور اس پر میں نے بہت احتجاج کیا، اور ظلم کی انتہا دیکھیں، ایک پارٹی کو 22 ممبروں کی اکثریت دلا دی، اس ایک پارٹی کو 3 جوانوں کا ہم نے شہادت پیش کی، اور وہ جوان اس قائد کے تھے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، چیف آف جالاوان کے، اور اس کا حق ان سے چھینا جاتا ہے اور کوئی ریزن نہیں بتاتے ہیں، اور یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے بغیر ہم سے پوچھے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس پارٹی سے وابستہ رہے۔ یہ زیادتی ہم نے برداشت کی۔ نواب صاحب کو پتا ہے کہ وہاں پر میں کتنا چیخا، کتنا چلایا، کیا کچھ کیا، نواب صاحب کو اس کے بارے میں معلوم ہے، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب نواب صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں، ایک دن بھی ان سے، اور یہ 2-2.5 سال جب مل جاتے ہیں ہماری پارٹی کو، ہمارے دوست ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ڈاکٹر مالک صاحب سے یا پشتونخوا والوں سے، لیکن حقیقتاً ہماری پارٹی کو ایک اپوزیشن پارٹی کا رول مل جاتا ہے کولیشن کی وجہ۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، گریڈ 21 کا میرا بھائی ڈاکٹر عمر بلوچ، اس کو بلوچستان بدر کیا جاتا ہے، اور وہ مرکز میں جا کے گریڈ 19 کے پوسٹ اس کو دی جاتی ہے، وہاں پر میں نے اس کا بندوبست کر دیا، 21 گریڈ سے 19 گریڈ کے پی ایم ڈی سی میں وہاں پر اس کو جا کے ہم نے اس کی اپارٹمنٹ کروائی۔ میرے بیٹے کو بلوچستان بدر کیا گیا، اور وہ وہاں پر NGOs میں نوکری کرنے لگا۔ یہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ تھی اس پارٹی کی جس کو ہماری 22 ممبر کی حمایت کے ساتھ یہ حق دیا گیا کہ وہ بلوچستان کے اوپر حکومت کرے۔ کوئی شکایت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نواب صاحب کی باری آ جاتی ہے۔ نواب صاحب دریا دلی سے، اگر یہی پارٹی والے لوگ اگر کہیں، پشتونخوا والے کہیں، اگر نیشنل پارٹی والے کہیں کہ اگر ان کو وہ سلوک ملا جو مسلم لیگیوں کو ملا تھا، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ایک بات بھی نہیں کہہ سکیں گے نواب صاحب نے ان کو اپنے پارٹی سے نکل کے بلکہ کئی گنا زیادہ عزت دی، اپنے پارٹی کے ورکروں کے اوپر ان کے ورکرز کو بھی ترجیح دی، کیونکہ یہ ان کی دریا دلی تھی، یہ ان کی قیادت تھی اور قیادت کی اہلیت تھی
جس کے بنیاد کے اوپر وہ پورے بلوچستان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہتے تھے، ایک طرح سے اس سے سلوک رکھنا چاہتے تھے اور ان کو ساتھ لے کے چلانا چاہتے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے تو میں شکایت نہیں ہے، ہماری اپنی پارٹی نے اپنے ایک اتحادی جماعت کے ممبران کے توسط سے آج میں یہ بات کہوں گا کہ 4 ممبر جمعیت علماء اسلام کے جو ہمارے کوalition کے صدار تھے وہ دستخط کرتے ہیں ایک، اور جام کمال صاحب بھی اس کا حصہ بنتے ہیں جو کہ مرکز میں وزیر ہے، اور ہمیں بالکل یتیموں کی طرح چھوڑا جاتا ہے اور وزارت اعلام سے لی جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا کارروائی ہوا؟ اس کے باوجود بھی ہم نے اس پارٹی کے کچھ نہیں کہا، ہم اس کے ساتھ رہے. اس دوران میں نواز شریف صاحب اس حکومت کے 5 سالہ دور میں سوائے کوئٹہ اور گوادر کے بلوچستان کے کسی جگہ بھی نہیں گئے. اس دوران مرکز میں حکومت نے جتنے بھی فیصلے کیے اس میں نہ کبھی بلوچستان کو پوچھا، نہ کبھی مجھے کسی فیصلے کا حصہ بنایا گیا جو کہ میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ تھا. مجھے ایک ایسی وزارت دی جاتی ہے جس کا تعلق بلوچستان سے کچھ بھی نہیں تھا. ایک بھی جاب نہ بلوچستان والوں کو میں دے سکا، نہ کوئی بلوچستانی اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آتے، کیونکہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجھے وزیر بنایا گیا فاٹا کا. میں بلوچستان کے جو پاکستان کا 44% علاقہ ہے، میں اس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور مجھے وہاں پر وہ وزارت دی گئی. لیکن پارٹی کی خاطر ہم ان کے ساتھ چمٹے رہے، ان کے ساتھ رہے. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ ایک بھی شکایت میرے بارے میں وہ کہیں کہ 10 سالہ ایسوسی ایشن میں جو اس پارٹی کے ساتھ میری تھی، اس دوران میں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کو وہ کوٹ کر سکے اور بتا سکے کہ میں نے وفاداری نہیں کی. ایک بھی ایسی بات نواب صاحب کے خلاف وہ نکالے اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو گئی. میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. ہم پارٹی کے ساتھ تھے، ساتھ رہے. 25 تاریخ کو بھی ہم نے ایک انتہائی معزز آدمی کو، ایک انتہائی معزز خاتون کو ہم نے پارٹی میں شامل کیا. جعفر خان مندوخیل کو شامل کیا، یہاں پر آمنہ بیگم یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں ان کو شامل کیا، اور اس کے پارٹی کے کنونشن یہاں پر ہم نے بندوبست کیے، یہاں پر ہم نے ڈنرز کے بندوبست کیے، باقی جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا بلوچستانی کے طور پر. لیکن اس سے ایک دن پہلے مجھے فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ چیف آف جالاوان اسٹیج پر نہیں آئیں گے. میری پارٹی کے لوگ چیف آف جالاوان کون ہے؟ چیف آف جالاوان بلوچستان کا سابق وزیر اعلیٰ تھا. چیف آف جالاوان سابق صدر پاکستان مسلم لیگ تھا. چیف آف جالاوان کے خلاف الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ایک لفظ بھی اس دوران میں نہیں لکھا گیا جو اس کی وفاداری کے بارے میں ہو، ملک سے متعلق ہو یا کسی بھی معاملے سے ہو. چیف آف جالاوان کے خلاف نہ نیب میں کوئی کیس تھا، نہ چیف آف جالاوان کے خلاف FI کی کوئی انکوائری تھی، نہ چیف آف جالاوان کے خلاف مجھے بطور پارٹی صدر کے تقریباً 2-2.5 سال کے دوران ایک بات بھی ایسی کہی گئی کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہوں. اور ایک حکم آ جاتا ہے، جب میں پوچھتا ہوں اس حکم کی وجہ کیا ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو میں کون ہوں؟ میں تو پارٹی کا صوبائی صدر ہوں. اور چیف آف جالاوان ہمارے قائد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بشر ہیں. ہماری پارٹی کو انہوں نے لیڈ کیا، ہماری پارٹی کو انہوں نے اکثریت دلائی، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کیا اور اپنے فائدے کے لیے میں نے ریکویسٹ کیا، پارٹی کے فائدے کے لیے ریکویسٹ کیا. چیف آف جالاوان کے آنے سے جب 2 دن کے نوٹس پہ اتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے
کہ 25 تاریخ کو کتنے لوگ آئے ہوں گے اس کے کہنے کے اوپر کہ جو جنگ غفیر کی بات کی جاتی ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی بات کی جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ایک دن کی نوٹس پہ مجھ غریب کو عزت دینے کے لیے اگر اتنے لوگ لائے جا سکتے ہیں تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے ان کو دبئی سے ریکویسٹ کیا. بیماری کی حالت میں میں نے کہا چھوڑ دیں اور مہربانی کر کے آ جائیں. وہ وہاں سے اسپیشلی یہاں پر آئے. چیف آف جالاوال وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو چلایا. پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی خرچے تھے، جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا، جب بھی کسی مرکزی قائد کے یہاں پر آتے تھے یا جو کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا، 100% 2 دن 3 دن سرینا ہوٹل میں جتنے بھی خرچے ہوتے تھے وہ سارے نواب صاحب اپنی جیب سے بھرتے تھے. اس دفعہ بھی میں نے اس کو اس مقصد کے لیے بھی، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کی جمگٹا بھی ہو اور ساتھ ہی ہماری لاجسٹک سپورٹ بھی ہو. اور انہوں نے کبھی بھی ہمیں فیل نہیں کیا. انہوں نے مہربانی کی، وہ یہاں پر آئے. تو میں نے ان سے بات کی کہ جناب عالی وجہ کیا ہے ان کی. انہوں نے وجہ وہ بتائی جو ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر بات کی. وجہ یہ ہے کہ جی اختر مینگل صاحب ناراض ہو جائیں گے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. بلوچستان کا مسلم لیگ نون کے سابق صدر، بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ، مسلم لیگ کی جان اور مسلم لیگ کی قوت اور مسلم لیگ کو پورے 34-33 ضلعوں میں پھیلانے والا، اس کو آرگنائز کرنے والا، جس کے 3 بچے قربان ہوئے، جس کا پورا خاندان برباد ہو گیا، اور اس کو ہم بلاتے ہیں اور اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے. اور پھر وہ چیف آف جالاوال ہیں قبائلی لحاظ سے. یہ بات میں نے کہی. میں نے کہا جہاں تک سردار مینگل صاحب کا تعلق ہے، اختر مینگل صاحب کا، انتہائی احترام کے ساتھ، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، وہ 4-5 نمبر پہ ہوتے ہیں اور چیف آف جالاوال اس کا بھی چیف ہے. وہ مانتے ہیں احوال کے مالک یہ ہے، یہ مانیں گے. اگر اختر مینگل صاحب یہ بات نہیں مانیں گے تو وہ قبائل نہیں ہے، پھر وہ قبائلی نہیں ہے، وہ بلوچستانی نہیں ہے، وہ بلوچ نہیں ہے. کیونکہ ہم ہمارے روایات کے مطابق اس کو یہ بات ماننا چاہیے. اور ہمارے پنجاب کے مسلم لیگ سے متعلقہ لوگ، تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی یہ حالت ہے، ان کی علمیت کی یہ حالت ہے کہ نواب ثناء اللہ کی حیثیت کو اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں، اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں کہ دروازے پہ آ کے اس کو یہ بلائیں اور بلا کے اس کو یہ کہا جائے کہ جی آپ ابھی واپس جائیں، آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے اپنے حکم کی. تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے اسی وقت میں نے کہا کہ سوری، یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو میں بھی نہیں ہوں گا، وہ اسٹیٹ میں نہیں ہوں گے تو میں بھی نہیں ہوں گا. اگر وہ پارٹی چھوڑ دیں گے تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. اور یہ جو بات ہے یہ ہماری غیرت کی نشانی ہے. کسی صورت میں اس قسم کی کارروائی ہم نہیں کر سکتے ہیں. مجھے پھر ٹیلی فون آ جاتے ہیں پارٹی سیکرٹری کی طرف سے کہ جناب آپ کچھ کریں، کیا طریقہ ہے. میں نے کہا طریقہ بے عزتی کا نہیں ہے، طریقہ عزت کا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹی کا وہ قائد ہے. سوری، میرا ابھی تعلق اس پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے. میں نے ان کو بتا دیا پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے. اور نواب صاحب میرے بڑے ہیں، میرے باری کر کے ڈسٹرب نہ کریں مجھے. نواب صاحب میرے بڑے ہیں، اپنے فیصلے کے مالک وہ ہیں. میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کا فیصلہ کر لوں، لیکن میں کبھی بھی اس پارٹی میں رہ نہیں سکتا ہوں جس میں رہنے کی وجہ سے، میرے فیصلوں کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی بے عزتی ہو اور اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے. ایک قبائلی سوسائٹی میں یہ پیغام گھر گھر چلا جائے گا. تو یہ وجہ تھی میری اس دن کے فیصلے کی. ایک واقعہ اور ہوا جو میری بہن نے یہاں پر بات کی، اس کی وجہ سے تو وہ تو اس نے انتہا ہو گئی. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر، بی بی مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر یہاں پر ایک کنونشن کی، خواتین کی اور چنے ہوئے سلیکٹڈ ورکرز کی. یہ تقریباً 500 کے قریب افراد کو ہم نے جمع کیا. ان کے لیے وہاں پر تھی پارٹی سے یہی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہو اور آ کے خواتین اور حضرات سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہو. وہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے
آپ وہاں آئیں، ان کو ایڈریس کریں، ایڈریس کرنے کے بعد تقریر کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ان سے ملاقات کریں اور چائے پیے اور چلی جائیں۔ وہ بھی آتی ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آتی ہے تقریر کرتی ہے اور تقریر کر کے پاؤں پٹکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں ہم، اور نہ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں نہ کسی مرد سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے جس طرح میری بہن نے کہا، میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے، میں نے اپنی مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو میں نے بلایا اور وہاں پر ان کی بے عزتی کرائی، ان کو بلایا، لیکن اس خاتون نے جو کہ اس وقت خواب دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا، جو خواب دیکھ رہی ہے بے نظیر بھٹو بننے کا، اس کی اخلاقی تربیت یہ تھی کہ اس میں اس کی کیا جاتا اگر وہ صرف ہیلو کرتا، ایک خاتون سے بھی ہاتھ ملاتی، وہاں پر ایک منٹ کے لیے وہاں پر کھڑی ہوتی، اس کا کیا جاتا۔ لیکن یہ میری پھر یہ ایک اور وجہ تھی کہ میں نے اپنے خواتین کو وہاں پر بلا کے، جس طرح میری بہن نے کہا، بلوچستانی خواتین کا باہر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے، منت و سماجت کر کے میں نے بہنوں کو، بیٹیوں کو میں نے بتایا وہ آ جائے، اور وہ آئے اور انہوں نے ان کی بے عزتی کی، وہاں پر نہ کسی سے ملے نہ بات کی، اور بات کرنے کے بعد سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ہماری ٹی پارٹی، ہمارا حساب سب کچھ رہ گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، ان ورکر سے جو وہاں پر تھے، میں بھی اس کے ساتھ پروٹوکول کو سامنے رکھتے ہوئے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آج تک مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر چائے پیتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا، معذرت کرتا، یہ مجھ سے نہیں ہوئی۔ آج اس مجمع کے تھرو میں معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی، میرے ورکرز کی جو میرے لیے جان نثاری کرتے رہے ہیں، وہ بے عزتی ہو گئی، یہ کبھی بھی میں بھولوں گا نہیں۔ اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو، ہماری یہ پارٹی جس سے ہماری 10 سالہ وابستگی رہی ہے، یہ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ دو وجوہات تھے، میجر وجوہات، جس کی بنا کے اوپر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا، اور میں نے فیصلہ کر دیا، اس دن میں نے یہ بات کی۔ لیکن یہ دونوں ایسے مسائل تھے کہ اگر پارٹی قیادت اس کے بارے میں معذرت کرتی تو شاید کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی، شاید نواب صاحب جس نے اپنے بچوں کی قربانی دی، جس نے اپنی وزارت اعلیٰ کی قربانی دی، جس نے بے شمار اور قربانیاں پیش کی، شاید اس بات کو اگر کوئی معذرت کی جاتی تو شاید یہ بات وہ مان جاتے، لیکن کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ یہ پھر بھی دونوں چیزیں، اور مریم بی بی اگر معذرت کرتی ہمارے خواتین سے تو شاید دوبارہ میں سوچتا، لیکن حد ہو گئی اس وقت جب مجھے کسی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنائی، وہ تقریر دکھائی، جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونیئر رینکس کو اپیل کرتے ہیں، افسروں کو، جوانوں کو اپیل کرتے ہیں، پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی بنیاد اور وجہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، اور ڈی جی ISI کا نام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کے ذمہ دار، ایک ایک کر کے مسائل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں ہے، آپ ہے ذمہ دار اس کے، آپ ہے ذمہ دار اس کے، آپ ہے ذمہ دار اس کے۔ اور پھر وہ اپیل کرتے ہیں افواج پاکستان کے، اس کے ماتحتوں سے، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے، کہ آپ کوئی بھی آرڈر اگر آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف دیتا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے، وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی اس بات کو شاید آپ لوگ اتنا نہ سمجھیں، ہم قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، حلف جس کو کہتے ہیں، جہاں پر ہمیں حلف دیا جاتا ہے فوج میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے جس قسم کا حکم ملے گا، چاہے وہ ملک کی دفاع کے لیے سرحد پر لڑنے کے لیے ہو، چاہے وہ سمندر میں جا کے لڑائی کی کارروائی کرنی ہو، چاہے وہ آسمان میں جا کے کارروائی کرنی ہو، اور ہم ہر حکم کو، اور چاہے وہ سول معاملات میں اگر سول گورنمنٹ بلاتی ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے، بلا چون و چرا ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ ہمارا قسم ہے۔ اب ابھی ایک ہماری قائد کی طرف سے جو مسلم لیگ کا قائد ہے، وہ کال کرتا ہے کہ جناب کوئی ایسی بات ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے۔ آئین کی تشریح،
آئین کے بارے میں فیصلے کرنا کہ کون سی بات آئینی ہے اور کون سی بات غیر آئینی ہے، وہ تو ہمارا سپریم کورٹ 21 سال سے فیصلہ نہیں کر سکی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو قدم تھا ملک میں مارشل لا لگانے کا، وہ آئینی تھا کہ غیر آئینی۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد یہ پیغام دیتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں فوج کے تمام رینک سے کہ کوئی بھی آرڈر آ جائے تو تم لوگ فیصلہ کرو کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے 20 سال میں، ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے 20 سال میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی وکیل یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ آئین کی تشریح کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کال دیتے ہیں ہمارے پارٹی کے قائد، اور وہ کہتے ہیں کس کو؟ سپاہی کو، لانس نائک کو، نائک کو، حوالدار کو، نائب صوبیدار، صوبیدار، سیکنڈ لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، کرنل میں بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کو کہ جی کوئی بھی بات ہو تو آپ اس کو آئین کے مطابق دیکھیں۔ ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اور ہماری جہاں تک ہمارے پروفیشن کا تعلق ہے، جب ہم بطور جوانوں کے بالکل ینگ ایج میں جب ہم گئے فوج شامل کیا تو وہاں پر ایک ہمیں بات بتایا جاتا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی، ڈونٹ سے وائی، کہ جو حکم ملے اس کے اوپر عمل کرو چاہے تمہاری زندگی چلی جائے، مت پوچھو کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ ابھی اس قسم کی بات چیت جس وقت ایک پارٹی کے قائد کی طرف سے آتا ہے تو اس کا نتیجہ کس چیز میں نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ فوج کے اندر بغاوت کی صورت میں یہ بیج بویا جاتا ہے، بغاوت کا یہ بیج ہے، بغاوت کا یہ بوئی جاتی ہے۔ اور اگر اس قسم کی چیز بغاوت اگر فوج میں آ گیا تو ملک بغیر فوج کے، آج میڈیا، آج ساری لیبیا کی کیا حالت ہے، آج شام کی کیا حالت ہے، عراق کی کیا حالت ہے، وہاں فوج نہیں ہے تو کیا کتنے خوشحال ملک تھے، کیا حالت ان کی بن گئی ہے۔ اگر فوج یہاں پر نہ ہو تو دوسرے دن پھر آپ خود اندازہ لگائیں۔